السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دعا ہے کالی کارب، کالی کارب کی ڈرگ پکچر۔ کالی کارب دیکھنے میں تو سخت مزاج، کچھ لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کا چہرہ اس طرح کا خد و خال ہوتے ہیں کہ جیسے بڑے سخت مزاج ہیں، تو کالی کارب کا چہرہ بھی سخت مزاج لیکن گھبرایا ہوا، خوف زدہ اور سخت چہرہ۔ اور ان کو ہم اکثر اس طرح سے پہچان سکتے ہیں، ان کی پہچان کا جو طریقہ ہے، جو ان کی ایک حرکت ہے، جس طرح میں نے کاربوں کی حرکت بتائی، کالی فاز کی بھی حرکات بتائیں، کالی کارب کی بھی ایک حرکت ہے، وہ ہے پیٹ پہ معدے کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ یعنی کالی کارب کو سر درد بھی ہوگا تو اس کا ہاتھ معدے پہ ہوگا، اسے کچھ بھی ہوگا، کہیں بھی درد ہوگی تو ہاتھ معدے کے اوپر رکھے گا، ٹھوکر بھی کھا جائے گا، گرے گا بھی تو ہاتھ معدے کے اوپر رکھے گا۔ یعنی اسے ایسے لگے گا کہ جیسے اس کا پیٹ یا معدہ کہیں گر نہ جائے، ہاتھ اس کا معدے کے اوپر ہوگا، جیسے اسے تکلیف معدے کے اوپر ہوئی ہے لیکن تکلیف کسی اور جگہ پر ہوتی ہے، درد کندھے میں ہے، سر میں ہے، پاؤں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہاتھ معدے کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک حرکات ہیں، اور اکثر کالی کارب جو ہے یہ اپنی علامات بتاتے ہوئے بھی معدے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے، جیسے کہیں گر نہ جائے، معدہ سنبھالے ہوئے ہے، معدے کو دبایا نہیں ہے، کالوسن کی طرح اس نے دبایا نہیں، کٹھا نہیں ہوا، بس اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کالی کارب کا مزاج، کالی کارب سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مزاجی طور پر سخت مزاج، مستقل مزاج انسان، جو اصولوں کے بہت پکے ہوں، وقت کے بہت پابند ہوں، فرض شناس لوگ۔ ایسے لوگوں کے اندر لچک بہت کم ہوتی ہے، وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، لچک نہیں دکھاتے، وہ مر جانا تو پسند کرتے ہیں، چھوڑ جانا تو پسند کرتے ہیں، خود کو تکلیف میں مبتلا کر لینا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ دیکھنے میں بہت غصے والے، چڑچڑے پن، ایسے لوگ اکثر سخت قسم کے ہم اکثر دیکھتے ہیں، جی وہ فلاں افسر بہت سخت ہے، وہ فلاں بندہ بڑا سخت ہے، وہ تو کسی کی بات ہی سنتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کالی کارب کے لوگ، اور یہ تندرستی کی حالت میں، لیکن جب بیماری کی حالت ہوتی ہے، تندرستی کی حالت میں انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب بیماری کی حالت آتی ہے کالی کارب کے مزاج کے اوپر، تو پھر اس وقت وہ بہت وہمی ہو جاتے ہیں، بہت حساس ہو جاتے ہیں، سرد مزاج ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو سردی بہت لگتی ہے، گرمی سے سکون ملتا ہے، ان کی نبض بہت آہستہ چلتی ہے، اور چڑچڑاپن، غصہ، تنہائی پسند، اور بعض دفعہ تنہائی سے خوف، بتوں کا خوف، کسی عجیب و غریب خوف، یعنی وہمی مزاج ہو جاتے ہیں، لیکن مزاجی طور پر بڑے اصولوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں یہ خوف زدہ اور وہمی، گھبرائے ہوئے۔ کالی کارب کی خاص علامات، کالی کارب سر کو یکدم گما نہیں سکتے، ایک دم سے اٹھ نہیں سکتے، پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ نہیں سکتے، ان کو چکر آ جاتے ہیں، یعنی سر کو یکدم گمانے سے چکر آنا۔ سر میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ سر میں خون کی گردش کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ سرد ہوا سے سر درد کا ہونا، نیند نہ آنا، ایسے لوگ جن کو کئی کئی دن تک نیند نہیں آتی اور وہ یہ برداشت بھی کر جاتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اور پھر اس وجہ سے سر درد کا ہونا، سرد ہوا سے سر درد کا ہونا، یا صحبت کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد سر درد کا ہونا، یا نظر کا کمزور ہو جانا صحبت کرنے کے بعد، اور سر میں خون کی گردش کمزور ہونے سے نظر کمزور ہونا، کھانے کے بعد نیند آنا، جمائیاں آنا، نیند آتی نہیں لیکن جمائیاں آنا، اور پیٹ کا بھاری پن، گیس، اپھارا، اور ان کو معدے میں تشویش رہتی ہے، جیسے کچھ بوجھل ہے، گر رہا ہے، کیونکہ یہ گیس ٹربل کا ان کو مسئلہ رہتا ہے، اور لیڈیز میں حیض کا بند ہونا،
اور بند ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ پھر نکسیر کا مسئلہ بن جاتا ہے، نکسیر آتی ہے، اور بعض میں ڈیٹ زیادہ بھی آتی ہے، لیکن زیادہ تر کالی کارب حیض بند کی دوا ہے۔ اور صحبت کرنے سے کمزوری فیل ہونا، اور بہت زیادہ کمزوری ہونا، یہاں تک کہ نظر کا کمزور ہونا، سر درد ہونا شروع ہو جانا، اور کمر درد شروع ہو جانا، اور کمر درد کو لیٹنے سے سکون ملنا، یہ کالی کارب کی علامات ہیں۔ اور یہ سرد مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کو گرمی پسند ہوتی ہے، اور بہت حساس جسم کا، یہ کہہ لیں کہ تھرمامیٹر کی طرح ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، سردی سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ کالی کارب کی ایک بہت خاص علامت ہے سوئیوں کا چبھنا، یعنی جسم کے اندر دردیں جو ہیں وہ سوئی کی طرح چبھنے والی ہوتی ہیں، لیکن ہم اکثر برائیونیا اس جگہ پر دیتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں۔ برائیونیا کی جو دردیں ہیں وہ بھی سوئی چبھنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک نقطے والی ہوتی ہیں، وہ ہم اس کو اپنے ہاتھ کی انگلی کے پپوٹے سے ڈانپ سکتے ہیں، برائیونیا کی درد کو، سوئی چبھنے والی ایک نقطے والی درد کو۔ اور وہ ہوتی کیوں ہے؟ جہاں پر بلغمی جھلیوں میں خشکی کی وجہ سے درد ہو اور حرکت سے تکلیف ہو، حرکت نہیں کرنا چاہتا برائیونیا۔ لیکن کالی کارب کی جو دردیں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، وہ ایک نقطے میں نہیں آتی، وہ شروع تو ایک نقطے سے ہوتی ہیں، لیکن وہ پھیل جاتی ہیں، اور وہ دردیں جسم میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہیں، دانتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، پٹھوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ہڈیوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، سکون کی حالت میں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ برائیونیا کو سکون کی حالت میں درد نہیں ہوتی، جب وہ حرکت کرتا ہے تو پھر اسے درد ہوتی ہے۔ لیکن کالی کارب کو سکون کی حالت میں بھی دردیں، سوئی چبھنے والی درد ہوتی ہے، لیکن کمر درد جو ہے وہ سکون کی حالت میں اسے سکون ملتا ہے، درد نہیں ہوتی کمر درد جو ہے۔ کالی کارب یعنی پوٹاشیم کاربونیٹ، میں نے پہلے بھی کاربوویج کے لیکچر میں اور دوسری ادویات پر بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ جہاں پر جن ادویات میں کاربن کا عنصر موجود ہوگا، کاربن کا عنصر پایا جائے گا، وہاں پر گیس کے معاملات ہوں گے، گیس ٹربل ہوگی، یعنی وہاں پر معدہ خراب ہوگا، اپھارا ہوگا، مریض موٹا ہوگا، پھولا ہوا ہوگا، اس کے جسم میں گیس ہوگی۔ اور زیادہ تر کاربن کی جو ادویات ہیں جن کے اندر کاربن کا عنصر پایا جاتا ہے وہ سرد مزاج ادویات ہیں، ان کے مریض سرد مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کو گرمی سے سکون ملتا ہے، ان کے اندر بادی پن ہوتا ہے، ان کے معدہ خراب ہوتا ہے، اور ذرا سی خوراک سے وہ گیس اپھارا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے جو ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ کالی کارب کے پیشنٹ کو اکثر دردوں میں برائیونیا غلطی کر جاتے ہیں، اور اگر گیس کا اپھارے کا مسئلہ ہو تو کاربوویج دے دیتے ہیں، جبکہ وہ کالی کارب کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ کاربوویج جو ہے وہ پنکھے کی ہوا پسند کرتا ہے، لیکن کالی کارب نہیں کرتا۔ اور کالی کارب پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوگا، معدے پہ۔ اس کے علاوہ ہوا بادی کی جو دردیں ہیں، جوڑوں کی دردوں میں بھی کالی کارب بہترین کام کرتی ہے۔ نمونیا کے بعد اگر برائیونیا سے نمونیا کور نہیں ہو رہا تو پھر کالی کارب ہم دیں گے۔ گردوں کی خرابی میں جب پپوٹوں کی سوجن آ جائے، پپوٹوں کی سوجن کے لیے بھی بڑی اچھی دوا ہے، خاص علامات میں بتانا میں نے یہ بھول گیا ہوں۔ پپوٹوں کی سوجن کے لیے، لیکن ان پپوٹوں کی سوجن کے لیے جہاں گردے اور مثانے کی تکلیف ہو اور اس کے بعد پپوٹوں کی سوجن آئے، وہاں پر ہم اکثر ایپس دے دیتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ کالی کارب بھی دینی چاہیے، خصوصاً اوپر والے پپوٹوں میں، بلکہ دونوں پپوٹوں سوج جائیں تو۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے، نمونیا کے خراب ہو چکا ہو اور پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے تو پھر بھی کالی کارب۔ دمہ کے لیے، جب پھیپھڑوں میں پانی ہو، نمونیا کے بعد جو ہے مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، سانس کی تکلیف ہو، مریض کا جسم پھول گیا ہو، معدہ خراب ہو، دمہ، سانس تنگ ہوتا ہو، اور کالی کارب چونکہ موٹے مریض ہوتے ہیں، ان کے دل پر چربی چڑھ جاتی ہے، ان کا دل کا بعض دفعہ سائز بھی بڑھ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کالی کارب بہترین دوا ہے۔ کالی کارب
کو میں نے بھی بہت کم استعمال کیا ہے. یہ بہت کم استعمال میں ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کی جگہ اکثر برائیونیا کاربوویج وغیرہ دے دیتے ہیں, ایپس دے دیتے ہیں. کالی کارپ میرے پاس ایک پیشنٹ آئیں, تقریباً 50-55 سال ان کی عمر ہوگی. تو انہوں نے جب یہ اپنی علامات دیں تو وہ کالی کارپ تھیں. کاربوویج نظر نہیں آئیں, موٹاپا تھا, دل کا سائز بڑھ چکا تھا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سانس کی مجھے بھی تنگی رہتی ہے, یہاں تک کہ میں واش روم میں دروازہ کھول کر بیٹھتی ہوں. نہانے کے لیے بھی جاؤں تو دروازہ کھول کر جانا پڑتا ہے, میں دروازہ بند کر کے نہا نہیں سکتی, سانس تنگ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کالی کارپ دی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے استعمال کے بعد ان کی یہ تکلیف جاتی رہی اور ان کا وہ سانس کی تنگی ٹھیک ہو گئی, کافی حد تک بہتر ہو گئی. تو اس کے علاوہ بھی کالی کارپ دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر بہت سارے مریضوں کو دی.